اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے تنگ ہیں اور دشمن ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، یا پھر آپ جادوگروں کی وجہ سے تنگ ہیں جو بار بار آپ پر اٹیک کرتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے حاسدین ہیں جن کو آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی اور وہ آپ کی زندگی میں مختلف مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، بس صرف یہ ایک عمل سورج یا چاند گرہن میں کر لیں، اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ شاید آپ کا ذہنی وہاں تک نہ جا سکے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی، کتابوں میں بھی بڑے بڑے اعمال بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی شافی اثر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں نے جتنے بھی اعمال دیے ہیں، کہیں نہ کہیں احادیث سے یا قرآن پاک سے ان کا تانا بانا ضرور ملتا ہے۔ آج کی جو دعا ہے وہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، اور یہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا بڑی ہی بابرکت ہے، اور اس کے بارے میں اگر میں مفصل یہاں پر بیان کروں تو تقریباً 3-4 گھنٹے تک ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بہنیں، وہ بھائی جو کسی کی زبان درازی کی وجہ سے تنگ ہے، جو حاسدین سے تنگ ہے، جو دشمنوں سے تنگ ہے، اس کو میں کھلا چیلنج دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ کر لیں اور اس کا کمال لیں گے۔ اب سب سے پہلے میں سورج گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تاکہ یہ عمل آپ کی زبان سے جاری ہو۔ اس کے بعد پھر اس کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی طریقہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے سورج گرہن میں اول تو اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں پانی کے کنارے کریں، اگر پانی کے کنارے نہیں کر سکتے تو ایک بڑے تال میں پانی ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے قبلے کی طرف پیٹھ کرنی ہے، کمر کرنی ہے، مشرق کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے۔ اب اس دعا کو آپ نے 313 بار اس نیت سے پڑھنا ہے، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھ لیں۔ اس نیت سے آپ نے پڑھنا ہے کہ یا اللہ اس دعا کی جو روحانیت ہے، جو روحانی طاقت ہے، وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اور میں جب بھی اس کو کسی بھی دشمن، جادوگر، حاسدین کے لیے پڑھوں تو یہ میرا عمل فوراً قبول فرما۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے، اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے، آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ کسی کاغذ پہ بڑا لکھ لیں یا کمپیوٹر سے لکھ لیں، وہ اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو دیکھ کر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا تصور ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ اب جب آپ 313 کی تعداد مکمل کر لیں تو اب اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تسبیح آپ صبح پڑھا کریں، ایک تسبیح آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے بعد تمام جادوگروں کو، جناتوں کو، دشمنوں کو، حاسدین کو آپ چیلنج دیں کہ آپ جو بھی میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لیں۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہوا۔ اگر آپ اس طرح صبح فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو کوئی ایک وقت رکھ لیں، اور اس وقت آپ 111 بار اس دعا کو اول آخر 11 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ کے اس کو پڑھا کریں۔ یہ دعا جب تک آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، آپ جس کام کے لیے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ فوراً ہوتا رہے گا۔ اب ایک دشمن ہے جس نے آپ کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی ہے، یا کوئی ایسی ساس ہے یا بہو ہے یا آپ کے جو ہسبینڈ کے گھر والے ہیں، ان میں سے ایسا کوئی بندہ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، تنگ کرتی ہے، یا اس طرح آپ کے گلی محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بار بار آپ کو اپنی شیطانیت سے تنگ کرتا ہے، اپنی عادتوں سے تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ اس کا کمال لیں گے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے فوراً، مطلب جب تک
8-9 بج چکے ہیں، اس وقت آپ نے آنکھیں بند کر کے اس دشمن کا تصور کر کے آپ نے اس دعا کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار یہ دعا آپ مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس شخص کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور وجود کے تمام اندام میں نے باندھ لیے اس دعا کی برکت سے۔ اس کے بعد یہ شخص نہ میرے خلاف بول سکے گا، نہ مجھے نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ ہی مجھے کوئی اذیت دے سکے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کوئی بھی درود شریف 11 بار پڑھ لے، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب پہلے دن دیکھیں اگر اثر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 سے 7 دن تک یہ عمل کر لیں۔ میں بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ اور گارنٹی سے میں انشاءاللہ کہتا ہوں کہ یہ عمل ایک بار 7 دن تک آپ جس کے لیے کریں گے، وہ دوبارہ آپ کے خلاف مرتے دم تک نہیں بول سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں شخص مجھ پہ جادو کروا رہا ہے یا کر رہا ہے، تو آپ نے 3 پتھر قبرستان سے لینے ہیں۔ اب 3 پتھروں پر اس دشمن کا، اس جادوگر کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ اگر والدہ کا نام معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کا ہی نام لکھ لیں۔ اب آپ نے روزانہ 1 پتھر جس پر آپ نے کالے مارکر سے دشمن کا، جادوگر کا نام لکھا ہے، یہی دعا 313 بار پڑھ کر آخر میں یہ الفاظ کہ یا اللہ، اگر یہ شخص، یہ بندہ جس پر مجھے شک ہے کہ یہی جادوگر ہے یا یہی جادو کروا رہا ہے، یا اللہ یہ تمام چیزیں جو وہ مجھ پہ کر رہا ہے مجھ سے دور کر کے اس پر واپس لوٹا دے۔ اب پہلا پتھر دم کر کے کالے کپڑے میں باندھ دیں، دوسرے دن آپ دوسرا پتھر اسی طریقے سے دم کر کے کالے کپڑے میں علیحدہ سے باندھ لیں، تیسرے دن آپ نے تیسرا پتھر دم کر کے علیحدہ سے کالے کپڑے میں پیک کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اب معزز سامعین، یہاں پر یہ بات نوٹ رکھیں کہ یہ عمل آپ نے ہفتہ یا پھر منگل کے دن سے شروع کرنا ہے۔ جب تینوں پتھر آپ کے پاس جمع ہو جائیں تو ان کو تینوں کو پھر آپ نے اکٹھے کالے کپڑے میں پیک کر کے کسی بھی ویران جگہ یا قبرستان میں یا نہر کے کنارے دفن کر دیں۔ انشاءاللہ وہ جو بھی وار آپ پر کرے گا اس کے تمام وار ٹوٹ کر اس پر ہی پڑیں گے اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور ایسے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کہ زندگی بھر آپ مجھے دعا دیں گے۔ یہ اتنا سخت اور اتنا شدید عمل ہے کہ جادوگر کی جو حالت ہوگی وہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی زبان بند کرنی ہے اس دعا کی برکت سے، تو آپ نے اس کا نام، جس کی زبان آپ نے بند کرنی ہے، اس کی والدہ کا نام لکھ لینا ہے۔ اس کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس کی زبان بند ہو، یعنی فلاں بن فلاں کی زبان میرے خلاف بند ہو۔ اس کے نیچے آپ نے اس دعا کو 1 بار گول دائرے میں لکھ دینا ہے، مطلب یہ نام اور جو عظیمت آپ نے لکھی ہے وہ اس دعا کے درمیان میں ہو۔ اس دعا کا آپ گول دائرہ بنا دیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس دعا کو آپ 71 بار پڑھ کے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فلاں بن فلاں کی زبان بند ہو، یہ 1 بار ہوا۔ ایسے ہی آپ 71 بار پڑھ کے اس کاغذ پر دم کر دیں۔ اب اس کاغذ کو فولڈ کر کے تعویذ اس کا بنا کے اس کو کسی اچھی اور اونچی جگہ پر وزن کے نیچے رکھ دیں، انشاءاللہ دشمن آپ کے خلاف ایک بات بھی نہیں بول سکے گا، گارنٹی سے انشاءاللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے ہمارے کسی بہن بھائی کا بھلا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔